اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایک کلمہ کی طرف، سوائن برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں۔ اے اہل کتاب عیسائی اور یہودی، ولا نشرک بھی شیئا، ہم شریک نہیں کریں گے اس کے ساتھ شیئا کسی چیز کو بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں بنائے گا ہمارا بعض کو رب سے، یعنی رب اللہ کے سوا، یہ ہم عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولو تو کہہ دو اے مسلمانوں، اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، بے انا ساتھ اس پر کہ ہم بے شک مسلمون مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتی ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئیں، الا مگر من بعد، ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم، وہ تو تورات اور انجیل سے پہلے وہ آئے تھے، ہاں تم خبردار، ہاؤلائے تم لوگ ہو، حاج تم جھگڑتے ہو، فیما اس بارے میں، لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم بھی ہے کہ وہ تورات انجیل سے پہلے ہے، فلم تو حاج، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، اور نہ نصرانی عیسائی تھے، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، حنیفاً حق کی طرف مائل، مسلمان، اور حق کی طرف، حنیف کا معنی ہوتا ہے باطل سے جدا، حق کی طرف مائل اور باطل سے جدا، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم کے، للذین اتبعوا، وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ ابراہیم کے، یہ نبی ابراہیم کے قریب ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمن، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ تو اس پر جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے ودت طائفۃ من اہل کتاب، چاہتا ایک گروہ اہل کتاب سے، لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تلبسون، ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، تراویح کی نماز، تراویح وہ 20 رکعت سنت موقدہ نماز ہے جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں، عشاء کے فرض کے بعد ہر رات میں۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے،
اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گنہگار ہوئے، اور اگر کسی نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں۔ مستحب یہ کہ تہائی رات تک تاخیر کریں، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی قرات نہیں۔ تراویح کی تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں دو دو رکعت کر کے 10 سلام ہے۔ اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیے۔ اس آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں۔ تراویح کے ختم پر 5واں ترویہ بھی مستحب ہے۔ اگر لوگوں پر 5واں ترویہ گراں ہو تو نہ کیا جائے، یعنی ہر 4 کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ ترویہ میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے، یا کچھ کلمہ، تسبیح، قرآن پر درود اور نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس نے عشاء کی فرض نہیں پڑھے وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک فرض نہ پڑھے۔ جسے عشاء کی فرض تنہا پڑھیں اور تراویح جماعت میں، وتر تنہا پڑھے، لیکن یہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر عشاء کے فرض نماز جماعت سے پڑھے اور تراویح تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ عشاء کے فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح اچھا، جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کرے جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تبھی جائز ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں۔ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور اگر مقتدی نے دونوں مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جبکہ پہلی میں پڑھ چکا ہو۔ تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی۔ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی، صاحب ہدایہ نے اسی کو مختار بنایا ہے، اور فتح القدیر نے اسے ہی هو المختار کہا ہے۔ عالمگیری میں اسی کی صحت پر زور دیا گیا کہ المختار و ان لا یجوز، کہ جائز نہیں نابالغ کے پیچھے تراویح۔ مہینہ بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت و 3 ختم افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے۔ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف یہ بیشتر مقرر کر لیں، یہ دیں گے، بلکہ معلوم ہو کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا، یہ بھی ناجائز ہے۔ المعروف کا المشروط، ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے اور لوگ حافظ کو بطور خدمت دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شبینہ یعنی ایک رات میں پورا قرآن مجید تراویح ختم کرنا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ حافظ اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک سمجھ میں نہیں آتے، حروف کو مخارج سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی نہیں، ذکر ہی کیا، سننے والوں کی بھی یہ حالت ہے کہ کوئی بیٹھا ہے تو کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سوتا ہے، کوئی اونگ رہا ہے۔ جہاں امام نے جہاں امام نے رکوع کی تکبیر کہی، جھٹ نیت باندھی رکوع میں جا ملے، ایسا شبینہ ناجائز۔ اور اگر حافظ اپنی تیز روانی کی نام آوری کے لیے ایسا کرے تو ریا کا گناہ الگ۔ بیمار کی نماز، جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرے، یعنی آگے خوب جھک کر سبحان ربی العظیم کہے، اور پھر سیدھا ہو جائے، اور پھر جیسے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے ہی سجدہ کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو چت لیٹ کر پڑھے، اس طرح لیٹے کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور گھٹنے کھڑے رہیں، اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ کی کچھ رکھ لے تاکہ سر اونچا ہو کہ منہ قبلہ کے سامنے ہو، اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، یعنی سر کو جتنا جھکا سکتا ہے اتنا تو سجدہ کے لیے جھکائے، اور اس سے کچھ کم رکوع کے لیے جھکائے۔
اس طرح دائیں یا بائیں کروٹ پر بھی قبلہ کو منہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ بیمار کب نماز چھوڑ سکتا ہے؟ بیمار جب سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھووں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط ہے، فدیہ کی بھی حاجت نہیں۔ اور اگر ایسی حالت کے 6 وقت سے کم گزرے تو صحت کے بعد قضا فرض ہے، چاہے اتنی ہی صحت ہوئی کہ سر کے اشارے سے پڑھ لے۔ جس بیمار کا حال یہ ہو گیا کہ رکعتوں اور سجدوں کی گنتی یاد نہیں رکھ سکتا تو اس پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب فرض نمازوں میں اور وطر اور دونوں عید کی نماز میں اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر کہ یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی تو نہ ہوگی۔ قیام چونکہ فرض ہے اس لیے بلا صحیح شرعی عذر کے ترک نہ کیا جائے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ اسی طرح کھڑا ہو کر پڑھے، بلکہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے۔ نماز کھڑے ہو کر شروع کرے پھر بیٹھ کر پوری کرے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ ذرا سا بخار، درد سر، زکام یا اس طرح کی معمولی خفیف تکلیف جن میں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں ہرگز عذر نہیں۔ ایسی معمولی تکلیفوں میں جو نمازیں بیٹھ کر پڑھی گئیں وہ نہ ہوئیں، ان کی قضا لازم ہے۔ جس شخص کو کھڑا ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، جبکہ اور طریقہ سے اس کی روک نہ کر سکے۔ اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر ہی میں پڑھے، جماعت گھر میں کر سکے تو جماعت سے ورنہ تنہا۔ بیمار اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو قرات بالکل نہ کر سکے گا تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی دیر کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑے کھڑے پڑھے، باقی بیٹھ کر۔ مریض کے نیچے نجس بچھونا بچھا ہے اور حالت یہ کہ بدلا بھی جائے تو پڑھتے پڑھتے بقدر مانے نجات ناپاک ہو جائے گا تو اسی پر نماز پڑھے۔ یوں ہی اگر بدلا جائے تو اس قدر جلدی نجس تو نہ ہوگا مگر بدلنے میں مریض کو سخت تکلیف ہوگی تو اسی نجس ہی پر پڑھ لے۔ پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے، مثلا تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو پڑھنا فرض ہے ورنہ معذور ہے، بچ جائے تو قضا کر لے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو اچھی طرح سے؟ جی 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 آواز جی آ رہی کر دو۔ جی استاد صاحب. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مشکات المصابیح، تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق یہ بحث ہے۔ اس کی پہلی فصل ہم نے پڑھ لی تھی، دوسری فصل ہے وان عبادہ بن الصامت۔ عبادہ کہیں گے کیونکہ غیر منصرف ہے، ایک تو نام ہے دوسرا اس میں تانیث کی علامت ہے، عبادہ کہیں گے۔ ان عبادہ، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اول ما خلق اللہ، جو سب سے پہلے اللہ نے چیز پیدا کی، القلم، وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ فقال له، اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ۔ فقال ما اکتبو، تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ قال اللہ نے فرمایا اکتب القدر، تقدیر لکھ۔ فکتبہ، لکھا اس نے، ما کان، جو کچھ ہو چکا تھا، وما ہو کائن، جو کچھ ہونے والا، العبد، ہمیشہ تک، قلم نے لکھ لیا اللہ کے حکم سے۔ وعن مسلم بن یسار، مسلم بن یسار سے روایت قال کہتے ہیں سئل عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان حاضل آیا، اس آیت کے متعلق کہ وَإِذْ أَخَذَ، جب لیا ربک، تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں میں سے، یعنی جب وہ صلب میں تھے، ذریتہم، ان کی نسلوں سے، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے ان کی پیٹھوں یعنی ان کی صلب میں سے جو کچھ تھا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟
جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا، تو قال عمر، حضرت عمر نے کہا سمیت رسول اللہ، میں نے سنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یسأل عنہا، اس سے متعلق آپ علیہ السلام سوال ہوا، تو فقال آپ علیہ السلام ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ، اللہ نے اس کے پیٹھ کو دائیں ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ پھیرا اس کی پشت پر آدم فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس سے ان کی اولاد نکالی، فقال، تو اللہ نے فرمایا خلقت ہؤلاء، یہ میں نے پیدا کیے للجنہ، جنت کے لیے، وبعمل اہل جنہ یعمل، یہ جنت والے عمل کریں گے، ثم مسح ظہرہ، پھر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا پشت پر، فاستخرج منہ ذریۃ، وہاں سے بھی کچھ اولاد نکالی، فقال، اللہ نے فرمایا خلقت ہؤلاء للنار، اس کو میں نے آگ کے لیے پیدا کیا ہے، وبعمل اہل النار یعمل، یہ جہنم والے عمل کریں گے، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا فی عمل، یا رسول اللہ پھر عمل تو کرنا ہی نہیں ہے نا، جب ہر چیز تقدیر میں ہو گئی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم ان اللہ، بے شک اللہ، اذا خلق العبد، جب بندے کو پیدا فرماتا ہے جنت، جنت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو استعملہ، تو اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، بعمل اہل النار، بعمل اہل جنہ، اگر جنت کے لیے پیدا کیا اللہ نے اس کو، تو استعمل، وہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل جنہ، جنت والے عمل کرتا ہے، حتی یموت، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل جنہ، یہاں تک کہ وہ جنتی اعمال میں ہی فوت ہو جاتا ہے، فیدخلہ، اللہ اس کو داخل کرتا ہے، بہ الجنہ، اس خیس جنت میں، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، جو اللہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے، استعملہ، تو وہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل النار، جہنمی والے عمل، حتی یموت، یہاں تک کہ مرتا ہے، علی عمل من اعمال اہل النار، جہنمی والے اعمال کرتے مر جاتا ہے، فیدخلہ بہ النار، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں خرج رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وفی یدیہ، آپ کے ہاتھ میں، یدیہ، آپ کے ہاتھ میں، کتابان، دو کتابیں تھیں، فقال، فرمایا اتدرون ما ہذان الکتابان، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دو کیا کتابیں ہیں، حاضی اور حاضان، تسنیہ، دو کتابان، دو کتابیں کیا ہیں، قلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم، الا ان تخبرنہ، اگر آپ ہمیں بتا دیں تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا، فقال الذی فی ید الیمن، آپ علیہ السلام، یہ جو دائیں ہاتھ میں، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، فی اسماء اہل جنہ، اس میں اہل جنت کے نام ہیں، یعنی جنت والوں کے اس میں نام ہے، وہ اسماء آباہم و قبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم احد، پھر اس کو شامل کیا گیا ہے، اس انداز سے سب کو شامل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ نہ ان کے اعمال میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، ثم قال الذی فی الشمال، پھر آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس فیہ اسماء اہل النار، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آباء و اجداد کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر اس کو جمع کیا گیا ان کے تمام کو، دوسروں کو بھی، فلا یزاد فیہم، نہ اس میں اضافہ ہوگا، ولا ینقص منہم، اور نہ اس میں کمی ہوگی، ابداً، ہمیشہ، فقال اصحابہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ففیم الامر یا رسول اللہ، پھر عمل کیوں کرنا ہے، جب پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی جنتی ہے، عمل تو ختم ہو گیا نا، پھر ان کان امر قد فرغ منہ، پھر تو امر سے فارغ ہو گئے، فرما سددو وقاربو، کوشش کرو اور عمل، اپنے آپ کو سیدھا رکھو اور عمل کرتے رہو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، فإن صاحب الجنت، اس لیے کہ جنت والا، یختم لہو، اس کا اختتام ہوتا ہے،
بعمل اہل جنہ، وہ آخری عمل جنت والا عمل کرتا ہے، وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عمل، اگرچہ ویسے ہی کوئی بھی عمل کرتا رہا ہو لیکن آخری عمل جنت والا کرتا ہے، وَإِنْ صاحب النار، اور جہنمی، یختم لہو بعمل اہل النار، اس کا بھی آخری عمل، اختتام والا عمل، خاتمہ ایسا ہوگا جو جہنمی والے عمل کا ہے، وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عمل، اگرچہ کوئی بھی دنیا میں کرتا رہے عمل، ثم قال رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا بیدیہ، تو اپنے ہاتھوں کی طرف فرمایا، فنبذہما، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کتابوں کو نیچے رکھ لیا، ثم قال، پھر فرمایا، فراغ ربکم من عباد، تمہارا رب اب بندوں سے فارغ ہو گیا، فریق من الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ تو جنتی ہوں گے، کچھ جہنمی ہوں گے۔ وان ابی خزامہ سے روایت ہے، ان نبی ان کے والد سے، قال کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ارائیت، ہمیں آپ بتائیں گے، رکین، جھاڑ پھونکے، نستر کیا، جو ہم کسی پر پھونکتے ہیں، ودوان نتداوا بھی، یا دوائی کسی کو دیتے ہیں، دوائی دم درود کرتے ہیں، دوائی کرتے ہیں، وتقاتن نتقیہ، کوئی چیز ہم کسی سے بچاتے ہیں، بھالے وغیرہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ شیء، کہ یہ چیزیں تقدیر کو ٹال دیں گی، ہم دوائی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کچھ پر پڑھ کر پھونکے نہ، پھر ہم تلواریں نہ لیں، یہ تقدیر میں لکھا ہے، قال حسنا ہی من قدر اللہ، یہ تقدیر میں سے ہے، یہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ دوائی لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہم پھونکتے ہیں برکت ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہے، عمل کرو اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ، آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن نتنازع فی القدر، ہم تقدیر سے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے تھے، فغضب، آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، حتی احمر وجہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی کانا فقی فی وجنتہی حب الرما، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ اس طرح جیسے کہ انار جو ہے نا وہ نچوڑ دیا گیا ہو آپ علیہ السلام کے چہرے پر، اتنا لال پیلا آپ کا چہرہ ہو گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ابی حاضہ عمر تم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ام بحاظ ارسلتم، یا تم اسی وجہ سے تمہیں بھیجا گیا ہے، انما ہلک من کان قبلکم، ہلاک ہو گئے تم سے پہلے لوگ، حین تنازعوا، جب وہ بحث کرنے لگے، فی حاصل امر، اس معاملے میں، عزم تو علیکم اللہ تتنازعوا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس بحث میں مت پڑنا، اس بحث میں مت پڑنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ آج ہم اتنا پڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایک دو سوال پیدا ہوئے ہیں ذہن میں۔ جی جی یہ جو نماز والا ہم نے ابھی پڑھی ہے